3 سے 5 منٹ آپ نکلنا۔ آر یو ریڈی؟ باسی سر بس ایک منٹ۔ پروٹوکول عدالت کی سہولت کاری اور کل لبنان کی طرف جو کرنے جا رہے ہیں اس کو کیسے کریے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک ہو۔ آج جو سویلین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا تھا وہ میجورٹی ویو سے ان کے حق میں فیصلہ آیا کہ سویلینز کا ٹرائل نارمل کورٹس میں ہوگا، اس لیے اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے یہ بھی راستہ بند ہو گیا جس کے ذریعے وہ قانون سازی ایک مارشل لاء کے زمانے میں ہوئی تھی اور وہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ کہا گیا تھا کہ سویلین کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اس لیے قوم کو ایک مبارک ہو، آئین اور قانون کی فتح ہوئی۔ اور دوسری بات، ایک میاں نواز شریف صاحب جو کہ قائد کرپشن ہیں، قائد کرپشن ایک اشتہاری مجرم جس انداز سے پاکستان میں وارد اور مسلط کیے جا رہے ہیں، ہمارے ریاستی ادارے، ریاستی اہلکار اور ریاستی ہرکارے ان کو وہ پروٹوکول دے رہے ہیں ایک ریاست کے مجرم کو، اور وہ ریاستی وہ ادارے، وہ اشخاص، وہ افراد جن کو $18 بلین کی صورت میں سالانہ ہم مفت مراد دیتے ہیں، جبکہ غریب بھوک سے مر رہا ہے، اپنی بچیاں بیچ رہا ہے۔ آپ کے سامنے جو معاشی تباہی اس فاشسٹ حکومت نے 16 مہینوں میں کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور بدقسمتی سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح کی سہولت کاری ان کے لیے کی ہے، اور جس طرح نیب کے پراسیکیوٹر بن بلائے وہاں آ کر کے پروٹیکٹیو بیل کے لیے آ گئے، اور عدالت نے یہ کہا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ پروٹیکٹیو بیل دی، وہ سیاست کرنے دی ایک مجرم کو، جبکہ جو انڈر ٹرائل پریزنر ہے پہلی دفعہ ان کے تمام کیسز ضمانتیں بھی ریزرو ہو جاتی ہیں 2 ہفتے اور 3 ہفتے کے لیے اور 4 ہفتوں کے لیے۔ آج 2 مہینے سے سائفر کا کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی بھی فیصلہ جسٹس عامر فاروق صاحب وہاں سے وہ نکالتے ہی نہیں ہیں۔ پھر سائفر میں آج فرد جرم عائد کر دی گئی، اور وہ کمپرومائز جج ابوالحسنات ذوالقرنین جس نے جوڈیشل مس کنڈکٹ کیا ہے اور جس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، یعنی ملزم کو بلائے بغیر بتائے بغیر ان کا فزیکل ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا، وہ اٹک جیل میں بھیج دیا تھا، اور جس انداز سے آج اس نے فرد جرم عائد کی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور جس انداز سے کمپرومائز ججز کے ذریعے عمران خان کو کارنر کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی تاریخ کی بدترین مثالیں ہم قائم کرنے لگے ہیں۔ اور آج پورا جو ریاستی ادارے ہیں وہ ایک ملی بھگت کر کے ایک بھگوڑے مجرم کو، ایک قائد کرپشن کو ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائفر ایک غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پرائم منسٹر پاکستان جس نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے اوپر اگر اٹیک ہو اس نے اس کا دفاع کرنا ہے، اور دفاع اس نے کیا ہے۔ مجھے بتائیں کل پاکستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہوگا، آج اگر پاکستان کے مفاد کا دفاع کرنے والے کو آپ سزا دیں گے، خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جائے، تو کیا وہ صرف چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ آئین کے تحت، رول کے تحت، لاء کے تحت کمپیٹنٹ اتھارٹی صرف اور صرف پرائم منسٹر ہوتا ہے، جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سی انفارمیشن پبلک کو دینی ہے اور کون سی نہیں کرنی، اور یہ اس نے قانون اور آئین کے مطابق کام کیا۔ پھر وہ سائفر جو ڈی کلاسیفائی ہو گیا، آج انٹرسیپٹ نے وہ رپورٹ جاری کر دی، وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جس نے ملک کا دفاع کیا آپ نے اس کو ملزم بنا دیا۔ کیسی غلام ریاست بنانے کا ہم اپنی پوری قوم کو کیا تاریخ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستان کی ایک ایٹمی طاقت
یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے ہیرو کو، جس نے ملک کی سلامتی کے لیے کام کیا، ہم نے اس کو سزا دے دی، اور جنہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزرز کہہ کر غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اس کو آپ نے پرائم منسٹر اور مدعی بنا دیا۔ کیا یہ ریاستیں آزاد اور خود مختار ریاستیں ہوا کرتی ہیں؟ نہیں ہوا کرتی۔ میرا خیال ہے کہ آج بھی سوچنے کا مقام ہے، اور جو سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کو ملی ہے اور آگے جاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے انصاف اور قانون کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک طرح کا ہو۔ آج ہمارے تمام مقدمات وہ ریزرو چلے جاتے ہیں اور اس پہ فیصلے نہیں آتے، اور عمران خان کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے 100 سے زائد مقامات پہ ہم نے جلسے کرنے کی اجازت مانگی، عدالت کے حکم سے، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم سے ایک جگہ پہ کل ہمیں اجازت ملی، اور جس طرح ہمیں وہ راستے میں کھڑے ہو کر پولیس نے جو جرائم کیے، جو ہمارے ورکرز کو اٹھا لیا، جو ان کو جیلوں میں بند کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کرک میں ہمارے جب جلسہ ہوا تو وہاں سیدھی گولیاں ماری گئیں، مردان اور سوات میں جیلوں میں بند کر دیا، فلسطین قرآن مجید کی بے حرمتی کے اوپر مظاہرہ کیا، یا 14 اگست ہو، ہمارے سارے کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا۔ یہ اگر آئین اور بنیادی حقوق کی معطلی جاری رہتی ہے تو یہ وقت سے پہلے جو انجینئرنگ ہے، جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، جو الیکشن کو متنازع بنانے والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے۔ الیکشن کمیشن کو آنکھیں اور کان کھول کے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، اس لیے کہ عدالتوں کو ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور جب محسن نقوی سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ جن کا کرمنل ریکارڈ ہے جناب، ہم نے ان کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ بھائی کرمنل ریکارڈ والوں کو نہیں کرنے دینا، آپ نے عوام کو جلسہ نہیں کرنے دینا، ایک مجرم کو جلسہ کرنے دینا ہے اور اس کو سلوٹ کرنا ہے آپ نے جا کر کے، جو اشتہاری مجرم ہے آج تک۔ تھینک یو۔ نعیم صاحب بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات درج تھے، ٹرائل کنکلوڈ ہوا، ان کو سزا ہوئی، اور سزا کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ میں نے علاج کروانا ہے اور مجھے اتنے ہفتے کی چھٹی چاہیے، تو انہیں چھٹی ملی، عدالت نے دی، لیکن باہر جا کر وہ واپس پاکستان آنے سے مکر گئے، اور پوری دنیا کی انہوں نے سیریں کی۔ عدالت نے انہیں اشتہاری ڈکلیئر کر دیا، اس کے باوجود کسی نے انہیں کسی ایئرپورٹ کے اوپر گرفتار نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے تو انہوں نے بھی یہ احکامات جاری نہیں کیے، بے شک ان کے بھائی تھے، ان کا حق بنتا تھا کہ ایک اشتہاری ہیں ان کو پکڑیں۔ انہوں نے یہ تو حکم نہیں دیا، بلکہ خود جا کر ان سے میٹنگز کرتے رہے، سہولت کاری کرتے رہے، اور جو بھی کسی اشتہاری کی سہولت کاری کرتا ہے، کسی اشتہاری کو پناہ دیتا ہے، تو اس کے اوپر جو سیکشن 216 PPC ہے اس کے تحت FIR درج ہوتی ہے۔ لیکن کیا شہباز شریف کے اوپر FIR درج ہوئی یا کیا ہوگی؟ دوسرے نمبر پر جب 4 سال گزرے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آگے بالکل عمران خان صاحب کو جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے اور PTI کو بھی سائڈ پر کر دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جو ہے اچھا موقع ہے پاکستان جانے کا، کیونکہ نیب کے اندر جو ترامیم کی گئی تھیں وہ تو جو ان کا پروگرام تھا وہ سارا چکنا چور ہو گیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب پاکستان جایا جائے اور پھر پاکستان کو لوٹا جائے، اور لوٹ کے پھر واپس آیا جائے، اور پھر اسی طرح سے کیسز ختم کروا کر پاکستان جایا جائے۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو میں حیران ہوں کہ وہاں پر جو ہے ہمارے کسی طرح سے وہاں پر بھی گرفتاری نہیں ہوئی، اور یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ دائر ہو جاتی ہے تھرو اٹارنی۔ یہی اٹارنی جب ہم نے دیا تھا تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے، رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا کہ تھرو اٹارنی جو ہے پٹیشن کسی صورت جو ہے وہ دائر نہیں ہو سکتی، اور عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ عدالت میں پیش ہوں۔
जो नोटिफिकेशन उन्होंने खुद किया है उसके ऊपर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि वो शख्स खुद आएगा कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए, तब उसकी पटिशन जो है दायर हो सकेगी। लेकिन हर चीज़ की, हर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। जो रूल इन्होंने खुद बनाए उसको फॉलो नहीं किया गया और अटॉर्नी के ज़रिए वो दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई, बल्कि बायोमेट्रिक के लिए जो अमला मौजूद था उसे बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर भेजा गया और वहाँ जाकर उनकी बायोमेट्रिक हो रही है। और बायोमेट्रिक के बाद फिर प्रोटोकॉल जो है, पूरा दिन हमने मीडिया के ऊपर सिर्फ जहाज़ की तस्वीरें देखी और साथ साथ जो रियासती प्रोटोकॉल, जैसे कि CCPO साहब वहाँ पर सलूट मार रहे हैं और जलसे के अंदर जाकर जनाब शाही उनके खाने और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेटस उनका कैसे चेंज हो गया। स्टेटस अभी भी वो मुजरिम हैं, मुजरिम से उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई, तो कैसे जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये भी देखा कि आज फिर वो मरी गए हैं, तो मरी भी इसी तरह से प्रोटोकॉल जो है वो गाड़ियाँ उनके साथ थीं। और एक तरफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त, हम एज XPM उस वक्त उनके ऊपर ये कोई भी जो केस था वो साबित नहीं हुआ था, सिंपल उनके ऊपर FIRs थी जो कि अंडर ट्रायल सारा मामला चल रहा था और उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। और अभी तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों मैटर लगा हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये है दोहरा इंसाफ। यहाँ पर एक सहूलतकारी देकर बाकायदा तौर पर एक बंदे को नाफिज किया जा रहा है जो बिल्कुल नाअहल है, और हमेशा उसकी यही खसलत रही है कि जब वो नीचे होता है तो फिर वो पाँव में पड़ जाता है और जब थोड़ा सा उसे इक़्तिदार या उस तरफ जाता है तो आंखें दिखाता है। ये लीडर नहीं है, गीदड़ है और डीलर है, और इसने डील किया है, डील करके आया है। लेकिन आवाम जो है ये जानती है, कोई इनके पास मैंडेट नहीं है। जलसे के अंदर हमने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है औरतों के ऊपर बात करने के हवाले से, बहतान लगाने के हवाले से बात हो, या फिर ये बात हो कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तस्बीह जो है वो पढ़ते हैं और हम जो है वो तस्बीह नहीं पढ़ते। यानी कि एक तो मजहबी अटैक किया और दूसरे नंबर पर हमारी जो बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि वो नाच गाना करती हैं। तो ये इस पार्टी के सरबराह हैं जिनके हवाले से पहले हमने ये तो सुना था कि जहाज़ से इन्होंने बेनज़ीर जो भुट्टो मोहतरमा शहीद हैं उनकी तस्वीरें फेंकी थीं, लेकिन हमने देख भी लिया कि ये किस तरह का इनका गंदा माइंड है और वो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर डिस्क्लोज़ किया। कोई पूरी तकरीर के अंदर हमने ये नहीं देखा कि उनके पास क्या रोड मैप है। चलें, ये तो सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन ये जो दोहरा मेयार है इंसाफ का, आखिर में ये मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब की 3 दरख्वास्तें जो बड़ी अहम हैं, जिनमें ज़मानत का मामला हो, ट्रायल को रोकने के हवाले से मामला हो या क्वैशमेंट के हवाले से दरख्वास्त हो, तो वो फ़ैसला महफूज है। और दूसरी तरफ ट्रायल उसी तरह से उजले से चलाया जा रहा है जैसे तोशा खाना ट्रायल चलाया गया था। तो इस फैसले को, ये जो फैसले महफूज किए गए हैं, क्यों नहीं सुनाए जा रहे हैं? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आकर बयान दे रही है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अब कल के लिए डेट फिक्स है। हम अदालत से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा दूसरे लोगों के लिए कानून है, नोटिस भेजे जाते हैं, ऐसा प्रोसेस किया जाए और रूटीन में जैसे इमरान खान साहब की दरख्वास्तें सुनी जाती हैं और फैसले महफूज किए जाते हैं और जो है कानूनी पहलू जो हैं वो कानून को देखा नहीं जाता, तो कानून को देखते हुए ये फ़ैसला दिया जाए और किसी तरह से उनकी को जो है वो ज़मानत जो है वो नहीं कन्फर्म हो सकती, उन्हें हर सूरत जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त स्टेटस जो उनका है वो कन्विक्टेड हैं और यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ बेल लेकर, छुट्टी लेकर 4 दिनों के लिए बाहर गए थे और उन्होंने आकर अदालत में सरेंडर करना है और सीधा जेल जाना है। जी, थैंक यू। जी सर, सवाल यहाँ से मेरे कि जाहिर बात तमाम बात तो हुई, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनके अंदर भी एक फूट पड़ चुकी है। यानी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर बात कर ली जाए तो व्यवस्था का भी नाम था, वो चूँकि यहाँ पर नहीं आए, तो क्या नहीं, आपको गलतफहमी थी। अभी नोटिफिकेशन आप पढ़ लें, सुन लेना, मैंने देख लिया है, सुन लिया, मैंने सुन लिया। जी जी, तो क्या जो खान साहब को निकालने का, उनके मुकदमात करने का जो प्लान था, क्या वो बन गया है या सिर्फ आप जो है पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे? देखें, हामिद खान साहब हमारी लीगल टीम के सरबराह हैं। हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ, कोई इबहाम, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हम कोई भी केस होता है मार्क करते हैं विद दी कंसल्टेशन ऑफ हामिद खान साहब, और तमाम हमारी लीगल टीम के जो सीनियर मेंबरान हैं
اور جو جونیئر ممبران ہیں کیس ہر کسی کو اسائن کیا جاتا ہے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف یا ابہام نہیں ہے. تھینک یو. سر ایک سوال اور لے لیجیے گا. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے بڑے زور و شور سے الیکشن کی بات کی جا رہی تھی. ابھی کچھ دنوں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ الیکشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی یا الیکشن کا جو آپ کا ایک مطالبہ تھا وہ کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی بھرپور طاقت کے ساتھ واپس آ چکے ہیں. بے شک ان کو ایک نامزد وزیر اعظم کا پروٹوکول بھی مل رہا ہے لیکن اپنی کسی تقریر میں الیکشن کا انہوں نے بھی نہیں کہا. یہ دونوں طرف سے الیکشن کی خاموشی کیوں اس وقت نظر آ رہی ہے؟ آپ میکن صاحب بہت سمجھدار قسم کے آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں. پی ٹی آئی ون آف دی پٹیشنر ہے. آج ہمارے ہی کیس میں آرڈر ہوا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی, عباد الرحمان لودھی صاحب کی پٹیشن تھی اور پی ٹی آئی کی پٹیشن تھی اور اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل آرڈر ہوا ہے اور نوٹسز ہو گئے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا گیا ہے اور ہم نے تو کہا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں اور کورٹ نے کہا ہے اب چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اب 90 ڈیز میں تو نہیں ہو سکتا بٹ منیمم پاسبل ٹائم میں ہم الیکشن کرائیں گے اور بڑا ڈیٹیل آرڈر پاس کیا ہے. آپ اس کو پڑھیں. ہم تو پہلے دن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں. آج بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو غیر آئینی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی جائیں. ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ بھی کریں الیکشن کمیشن کے خلاف. ہم کانٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن بھی ڈالیں ان کے خلاف جو اس وقت غیر آئینی طور پر پنجاب اور کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہم بالکل مطالبہ کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں فیلڈ تو دے دو. لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے, ہم لیول خود کر لیں گے. ہمیں سانس لینے کا حق تو دو. ہمیں وہ تو یہ جو ادارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا کام نہیں ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. آج بھی تمام گیلپ سروے سے لے کر کوئی سروے آپ اٹھا لیں, کوئی ہمارا جو مخالف ہے وہ بھی یہ کہتا ہے دی اونلی پولیٹیکل پارٹی عمران خان ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے. یہ تو سب مانتے ہیں. تو کیا مقبولیت کو قبولیت کی شرط کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت؟ عوام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان فاشسٹ حکومتوں کے ان کارندوں کو جنہوں نے 16 مہینوں میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے عوام نے ان کو نہیں آنے دینا. آج بھی ہم کہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کرائیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. یہ ریاست متحمل نہیں ہو سکتی کسی بھی قسم کے ایڈونچر کی یا مس ایڈونچر کی. آپ 71 سے سبق سیکھیں. آج آپ معاشی کی تباہی میں پہنچ چکے ہیں. آج آپ سیاسی عدم استحکام اور سیاسی عدم برداشت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آگے اگر آپ نے خدا نخواستہ غلط قسم کے لوگوں کو زبردستی زور اور جبر کے ذریعے مسلط کیا تو وہ 6 سے 8 مہینے اگلی حکومت نہیں چلے گی. آپ نے سپریم کورٹ کی آج کی سماعت کا ذکر کیا ہے تو عابد زبیری آج ان کی لگتا ہے تیاری نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوا ہے. دوسری طرف سوال یہ ہے کہ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانتیں کا جو فیصلہ ہو, دوسرے دیگر آپ کی پٹیشن سے ان کا فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو 420 سیکنڈ میں اسلام آباد ہائی کورٹ ضمانت دے دیتی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ترازو رکھا ہوا ہے. ان کے لیے 420 سیکنڈ ہے, ہمارے لیے 420 دن ہیں. اس لیے یہ انہوں نے توازن رکھا ہوا ہے. تو اب یہ عدالتوں کا ہی کام ہے کہ 420 آدمی کو 420 سے ہی ڈیل کیا جائے گا نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں واحد عدالتیں ہی ہیں, عدلیہ ہی ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں. وہ آس اور امید کی جگہ ہوتی ہے. وہ جج کی کرسی ہے. وہ منصف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ ان کے نائب کے طور پر بیٹھے ہیں. کیا انہوں نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کسی کے کہنے پہ اگر آپ فیصلے کریں گے یا کمپرومائز ہو کے فیصلے کریں گے, پوری قوم عوام پبلک دیکھ رہی ہے. لیکن جہاں تک آپ نے الیکشن والی بات کی, عابد زبیری کی بات کی, وہ بہت کمپیٹنٹ اور بڑے سینئر وکیل ہیں اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے. ماشاءاللہ وہ ہر کیس میں تیاری کر کے جاتے ہیں. باقی سوال و جواب جب ججز کرتے ہیں تو وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ تیار ہو کے نہیں آئے تھے, یہ بات نہیں ہے. تھینک یو. ملٹری کورٹ کے وجہ سے آج جو فیصلہ ہوا ہے جن کو آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے, مبارکباد دے رہے ہیں قوم کو. اگر یہ ملٹری کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ جاتا ہے عمران خان صاحب کا, کیا اس میں خطے جرم عائد ہو سکتی تھی آپ کے سمجھتے ہیں؟ وہ تو ختم ہو گیا بھائی. جب ختم ہو گیا تو اب آگے کی بات چلیں. ماضی میں تھیوریٹیکل باتوں میں کیوں جاتے ہو؟ آپ کو بھی مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ الیکشن کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. غیر آئینی حکومتیں آج بھی پنجاب اور کے پی میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے. فیصلہ ہو گیا, وہ لا ہی ختم کر دیا اور اس کے بعد نہ صرف لا ختم کر دیا بلکہ تمام کیسز کو بھیج دیا نارمل کورٹس میں. اس لیے اس پہ فیصلہ کیا پھر تو سپریم کورٹ بند کر دیں ہم؟ پھر کیا ہم آئین کو ختم کر دیں؟ کیا پھر عدالتیں بند کر دیں؟ پھر اگر آپ نے بند کرنا ہے تو پھر عمل درآمد نہ کریں, ورنہ تو یہ عمل درآمد آج سے ہو گیا پریکٹیکلی. تھینک یو.
یہ آپ کا جیسے آپ نے کیوں تمہاری محبت زیادہ ہے؟ میرے پاس اطلاع ہی ہے اطلاع کیسے آپ غلط اطلاع آپ رکھتے ہو؟ آپ آگ اور پانی کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہو؟